نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 16 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم سب الگ ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ، جن کی وہ سب عبادت کرتے تھے، إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو تم سب پناہ لو غار کی طرف، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، وہ کھول دے گا تم پر تمہارا رب، مِن رحمتہ، اپنی رحمت سے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور وہ مہیا کر دے گا تمہیں تمہارے لیے، من امرکم مرفقا، تمہارے معاملے میں کوئی سہولت، وَتَرَى الشَّمْسَ، اور تو دیکھے گا سورج کو، اذا طلعت تزاور، جب وہ طلوع ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، کہفہم ذات الیمین، ان کے غار سے دائیں طرف، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ، اور جب وہ غروب ہوتا ہے تو وہ کترا کر نکل جاتا ہے ان سے، ذات الشمال، بائیں طرف، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ، اور وہ کھلی جگہ میں ہیں، مِنْهُ ذَلِكَ، اس غار سے یہ واقعہ، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، وہ ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ واؤ ورڈز کے اٹیچمنٹ کے لیے شام و سحر، صبح و شام، مشرق و مغرب، اذ اعتزلتموہم، معزول کرنا، معتزلہ فرقہ، یعبدون عابد، معبود اور عبادت، فأووا ملجا و ماوا، الی مرسل الیہ، مکتوب الیہ اور داعی الی الخیر، الکہف، اصحاب کہف، اصحاب کہف کا کتا، ینشر، ناشر، منشور، نشر و اشاعت، نشریات، یحیی، مہیا کرنا، امرکم، امر، عامر، معمور اور عمارت، طرح، مرئی وغیرہ، مرئی اشیاء، رویت حلال، الشمس، شمس و قمر، نظام شمسی، شمسی توانائی، طلعت، طلوع آفتاب، مطلع برآلود، الیمینی، یمین و یسار، میمنہ و میسرہ، غربت، غروب آفتاب، شرق و غرب، مغرب، الشمالی، شمال جنوب، شمالی علاقہ جات، یہدی، ہدایت، ہادی برحق، ہادی کائنات۔ عربک کے ورڈز دیکھیے، مرفقہ، کوئی سہولت، تزاورو، جھک، کافی، جاتا ہے، تزاورو، جھک جاتا ہے، کافی، غار، تقرضہم، وہ کترا کر نکل جاتا ہے، فجوہ، کھلی جگہ۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک کے ہیں، باقی سارے ریپیٹیڈ اور سملر ورڈز ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں سورہ کہف میں، ان آیات میں اب اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو چکا ہے، اور اب باری آئی ہے آیت نمبر 16 کی، جس میں موجود ہے کہ وہ نوجوان جو اپنے معبودان باطلہ سے تنگ تھے، جنہوں نے اپنے ان سب سے علیحدگی اختیار کی، ان کا ذکر سٹارٹ ہو چکا ہے، اور جب تم الگ ہو گئے ان سے، یعنی ان نوجوانوں کی بات کی گئی ہے، اور ان سے جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، یعنی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، جب وہ ان سے الگ ہو گئے تو تم پناہ لو غار کی طرف۔ اب ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تم غار کی طرف پناہ لے لو، کھول دے گا تم پر تمہارا رب اپنی رحمت سے، یعنی اللہ تعالیٰ وہاں پر تمہاری اوپر اپنی رحمت کھول دے گا اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں سہولت۔ یعنی جو انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اب یہاں پہ واقعہ سٹارٹ ہو گیا کہ تم غار کی طرف پناہ لے لو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ
کھول دے گا اپنی رحمت، اور وہیں پر جو ہے وہ تمہارے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے ان تمام آدمیوں نے اشخاص نے اصحاب کہف کی طرف پناہ لی۔ تو دیکھیے پھر، اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو وہ جھک کر کنارہ کر جاتا ان کے غار سے دائیں طرف کو، اور جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو وہ اکثر کترا کر نکل جاتا ان سے بائیں طرف سے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ان کا توکل اللہ تعالیٰ پر اتنا مضبوط تھا کہ غار میں سورج تک کا داخلہ اللہ تعالیٰ نے بہانے سے روک دیا۔ اور جب وہ پناہ لے چکے تھے تو ان کے مشرکین کفار جو تھے، ان کے جن کو وہ پہلے مانتے تھے، وہ سب ڈھونڈتے ہوئے آئے غار تک، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی تھی۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی آئے، لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو محفوظ رکھا، اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ اور یہ دیکھیے کہ سورج، اللہ سبحانہ و تعالیٰ شروع کی آیات میں بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے تھپکی دے کر اس میں غار میں ان کو سلایا جیسے ماں اپنے بچے کو کمر پر یا سر پر تھپکی دے کر سلاتی ہے۔ اب وہ سورج جب طلوع ہوتا تو وہ جھک کر کنارہ کر جاتا ان کے غار سے دائیں طرف کو، یعنی وہ اس کو غار کو بچاتے ہوئے دائیں طرف کو اللہ کے حکم سے کھسک جاتا، اور جب غروب ہوتا تب بھی کترا کر نکل جاتا ان سے بائیں طرف سے، اور وہ کھلی جگہ میں ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو کہیں تنگی نہیں ہونے دی، وہ کھلی جگہ میں ہیں اس غار سے۔ یہ واقعہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ہر لحاظ سے حفاظت کی۔ غار کے جو دروازہ تھا وہاں پر کتا بٹھایا ہوا تھا خطرناک، جو لوگوں کے ڈر کے لیے بہت تھا، اور سورج اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو غار والوں کو کہ ان کے میرے بندوں کی نیند نہ خراب ہو، کیونکہ انہوں نے اللہ پر توکل کیا تھا، اللہ پر بھروسہ کیا تھا، اللہ پر یقین کامل تھا ان کا۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے کہ جگہ بھی کھلی تھی کہ کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوا، کوئی پریشانی نہیں ہوئی ان کو اس غار میں، اور یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو جسے اللہ چاہتا ہے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں، ہدایت یافتہ لوگوں میں داخل کریں، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین کرنے والے ہوں، بھروسہ کرنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے دیکھیے، وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں کوئی تو پائے گا ان کے لیے کوئی دوست، مرشدہ، رہنمائی کرنے والا۔ یعنی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کر دیں، جو اپنے لیے گمراہی کو منتخب کر لے، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو راہ راست پر نہیں لائیں گے، اور نہ ہی سیدھا راستہ دکھائیں گے، نہ اس کا کوئی دوست ہوگا رہنمائی کرنے والا۔ یعنی جب ہم ہدایت کا راستہ منتخب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں تبھی ہدایت دیتے ہیں، اور تبھی ہمارے لیے منتخب کرتے ہیں اس راستے کو۔ اور اگر ہم ہدایت کو چھوڑنے والے بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ہدایت دینے والے لوگوں میں ہمارا شمار نہیں کرتے، ہدایت میں ہمارا عمل دخل نہیں ہوتا۔ یہ آیات ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ اگر اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، جو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر ہو، تو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے مدد کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، یہ بھی اس میں بھی توکل ہے، کہ دو اشخاص تھے، انہوں نے ادھار لین دین کا معاملہ کیا اور مقررہ وقت طے کیا۔ ادھار دینے والے شخص نے کہا کہ کوئی ضامن، یعنی کوئی ضمانت دینے والا بھی مقرر کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے تو اس نے کہا کہ میرا ضامن صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی میرا ضامن نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ان کے درمیان میں، دونوں کے جہاں پہ رہتے تھے درمیان میں ایک دریا تھا، وہ کشتی میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے تھے۔ وقت مقررہ آ گیا ادھار واپس کرنے کا، تو جس نے ادھار دینا تھا وہ لے کر آیا، لیکن اس دن کوئی کشتی نہیں آئی۔ وہ سارا دن انتظار کرنے کے بعد بہت پشیمان، پریشان ہوا
کہ میں نے تو مقررہ وعدہ میرا تھا اور میں نے یہ رقم واپس کرنی تھی، اور دوسرے کنارے پر وہ شخص موجود تھا، سارا دن انتظار کرتا رہا جس نے کہ پیسے دیے تھے۔ اب جب دن گزر گیا تو اس کے دماغ میں بھی خیال آنے شروع ہو گئے، تھوڑا بہت بدظن ہونا شروع ہو گیا۔ ادھر اس بندے نے اللہ پر توکل کیا، جس نے پیسے دینے تھے اس نے ایک لکڑی اٹھائی، اس میں سوراخ کیا اور اس میں پیسے رکھ دیے اور ایک پیغام بھی لکھ بھیجا، اور اس لکڑی کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ، توکل اور یقین کی بات ہے کہ اتنا مستحکم اور کامل تھا، اس لکڑی کو پانی کے حوالے پانی میں ڈال کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے سرخرو کر اور اس پیسوں کو مقررہ وعدے پر اس شخص کے حوالے کر دے۔ دوسرے کنارے پر وہ شخص موجود تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ٹائم گزر چکا ہے آنے کا، تو اس نے گھر جانے کا ارادہ کیا، تو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی پانی میں تیرتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس نے کہا چلو پیسے تو آج نہیں ملے، ایسا کرتے ہیں کہ لکڑی اٹھا کر لے جاتا ہوں، چلو ایندھن کے کام آئے گی۔ اس نے وہ لکڑی اٹھائی، گھر جا کے اسے کاٹا لکڑی کو ایندھن کے لیے، تو اس میں سے پیسے بھی نکلے اور پیغام بھی نکلا، پیغام بھی مل گیا اس کو، یعنی مقررہ وعدے پر پیسے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیے۔ یہ ہوتا ہے مکمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کرنا۔ ہم اس کے متعلق جیسا گمان کریں گے ہم اس کو ویسا ہی پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کو بہترین توکل کرنے والا ہی پائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔